والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على القوم الظالمين. النوع الثاني عشر أفعال المدح والذم، وهي ما وضع لإنشاء مدح أو ذم، وهي 4 أفعال، فمنها نعم وبئس يدخلان على اسمين مرفوعين، أحدهما يسمى الفاعل والثاني المخصوص بالمدح والذم. خلاصة الكلام بعون اللہ تعالی. ہمارے پاس نوع ثانی عشر 13 انواع میں سے جو 12ویں نوع ہے، 12ویں نوع میں ہم داخل ہو گئے. 12ویں نوع میں بحث ہے افعال مدح اور ذم سے. افعال مدح اور ذم، اولا 4 افعال ہیں، ان میں سے نعم اور بئسہ. یہ افعال جو مدح پر دلالت کرتے ہیں یا ذم پر دلالت کرتے ہیں، ان میں بحث ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے. اولا یہ مورد نزاع ہے نحویین کے درمیان، لیکن عند المصنف فعل شمار کیا ہے مصنف نے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کے ساتھ ضمائر، تائے ساکنہ، یہ جو فعل کی علامات ہیں، مثلا ضربت میں ایک تائے ساکنہ ہے، وہکذا ضربت، ضربتی، جو ضمائر ہیں، یہ ضمائر جس طرح سے افعال کے ساتھ ملحق ہوتی ہیں، اسی طرح سے ان فعلوں کے ساتھ بھی نعم اور بئسہ، بزا وغیرہ کے ساتھ یہ ضمائر ملحق ہوتی ہے، لہٰذا یہ فعل ہے. بناء علی ھذا، فعل ہونے کی بنا پر انہوں نے کہا کہ افعال المدح والذم، مدح کے افعال اور ذم کے افعال، یہ کس کے لیے وضع ہو گئے ہیں؟ وہی یہ افعال ما وضع لانشاء مدح او ذم، جن کو وضع کیا گیا ہے لانشاء مدح، مدح کو ایجاد کرنے کے لیے، انشاء کرنے کے لیے، یا ذم کو ایجاد اور انشاء کرنے کے لیے. وہی یہ افعال 4 افعال، ذم کیا مذمت، برائی کو بیان کرنے کے، مثلا یہ شخص برا ہے، یہ شخص اچھا ہے. مدح کے مقابلے میں ذم، کسی کے آپ مدح کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ افعال ہیں، اور کسی کی آپ مذمت کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ افعال ہیں. 4 افعال فمنها، ان 4 میں سے نعمہ و بئسہ، ایک نعمہ ہے ایک بئسہ ہے. نعمہ مدح کے لیے ہے جیسا کہ بیان ہوگا، اور بئسہ مذمت کے لیے. مثلا اشہد ان امیر المؤمنین ونعم الحجج، کتنے اچھے حجج ہیں مثلا. ونعم ما یقول العرب، مثلا کیا اچھا کہا ہے عرب نے، کیا کہا ہے مثلا یعنی نعم الامیر علی باب الفقیر، کتنا اچھا ہے کہ امیر غریب کے دروازے پر. نعم العیر علی بئس العیر، علی باب نعم الامیر علی باب الفقیر. اس کے عکس میں مثلا وبئس الفقیر علی باب الامیر، کتنی بری بات ہے کہ جو ہے فقیر جا کے امیر کے دروازے پر کھڑا ہے، یہ بری بات ہے. لیکن اچھائی کس میں ہے؟ وَنِعْمَ الْأَمِيرَ عَلَى بَابِ الْفَقِيرِ، امیر اور بادشاہ اور حاکم اب جو ہے فقراء کے دروازے پر کھڑے ہیں. اور یہ سیرت ائمہ علیہ السلام میں تھی. امیر المومنین غرباء کے ساتھ بیٹھ کر یہی فرماتے تھے، جالس الفقیر فقیرہ، ایک فقیر فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے. واضح ہوئی بات. یہ سیرت ائمہ ہے کہ مثلا جس کو عربوں نے مقولہ بنا دیا، کیا وَنِعْمَ مَا قَالَ الْعَرَبُ، مثلا، یا وَنِعْمَ مَا يَقُولُ الْعَرَبُ، کیا خوب کہا ہے عربوں نے، کیا کہا ہے مثلا نعم الامیر علی باب الفقیر وبئس الفقیر علی باب الامیر. یہ ہے افعال مدح اور ذم. ایسا نہیں ہے کہ مثلا یہ نعمہ کسی کو اچھا بناتا ہے، یہ نہیں ہے افعال مدح سے مراد. یہ افعال مدح کے لیے وضع ہو گئے، یہ نہیں کہ جو ہے نعمہ کسی کو اچھا بناتا ہے. مثلا آپ یوں کہیں مثلا نعم الصدام علی باب الفقیر، اس شخص کو اچھا بناتا ہے، یہ نعمہ نہیں، بذات خود اس شخص میں اچھائی ہے، اس کے اظہار کے لیے افعال ہے. کوئی شخص برا ہے، اس کی جو ہے برائی کو اظہار کے لیے جو ہے افعال استعمال ہوتے ہیں. واضح ہوئی نا بات. یہ فمنها نعم و بئسہ،
یدخلان یہ دونوں داخل ہوتے ہیں علی اسمین مرفوعین. لیکن ہماری بحث یہ ذہن میں رکھے کہ جو ہے عوامل میں بحث ہے. عوامل عمل کرنے والے. کون سا عمل کرنے والے؟ کون سا عمل؟ اسم ظاہر میں عمل کرنے والا عامل، ضمائر میں نہیں. ایک دفعہ مثلا ایک فعل کے لیے ضمیر ہے، واضح ممکن نہیں ہے کہ وہ ضمیر ظاہر ہو کہ فاعل بنے اس کے لیے. جیسا کہ اسماء افعال میں، اسماء افعال جو مثلا جو ہے بلہا، رویدہ وہکذا، ان افعال میں بیان ہوا کہ کچھ اسماء افعال ہے جو ضمیر میں ہی عمل کرتے ہیں، اصلا ظاہر میں عمل نہیں کر سکتے. مثال کیا دی تھی؟ مثلا آمین، حیتہ، حیتہ لک، وہکذا، اف، ولا تقل لہما اف. یہ وہ اسماء ہیں، اسماء افعال ہیں، لیکن ان کو بیان نہیں کیا عوامل کے ضمن میں. کیوں؟ اس لیے کہ عمل کرتے ہیں محض ضمیر میں، ظاہر میں عمل نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر مثلا افعال مدح و ذم ہے مثلا، ٹھیک ہے ان کا فاعل کبھی مقدر میں ہوگا کبھی ظاہر میں ہوگا، لیکن ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ اگر فاعل ظاہر ہو تو عمل کر سکتے. یہ مقصود ہے عوامل سے مراد. یہاں نعم و بئس یدخلان یہ دونوں داخل ہوتے ہیں علی اسمین مرفوعین، دو اسموں پر جو کہ دونوں مرفوع ہوئے ہیں، یعنی رفع کا عمل کرتے ہیں. دوسرے الفاظ میں اسم ظاہر کو رفع دیتے ہیں، فاعل کو رفع دیتے ہیں. فاعل ظاہر ہو تو رفع مقدر بھی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کہ مثلا ہماری بحث جو ہے ان عوامل میں جو اسم ظاہر میں عمل کر سکے، اس سے مراد ظاہر ہی ہو لازمی طور پر، یعنی اتنی صلاحیت ہو کہ اندر والی ضمیر ظاہر بن کے وہاں پر بھی عمل کر سکے. یہ عوامل یہ مقصود ہے. علی اسمین مرفوعین، مقصود یہ نہیں ہے کہ نعم تنہا دو اسموں پر اور دونوں مرفوع اس پر داخل ہوتا ہے. یہ نہیں، یہ دونوں داخل ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ جو ہے اس کے لیے ایک اسم ہوتا ہے، اس کے لیے ایک اسم ہوتا ہے. یہ مقصود نہیں کہ ان میں سے ہر ایک دو اسموں پر داخل ہوتا ہے، نہیں. وہ یدخلان یہ دونوں داخل ہوتے ہیں دو اسموں پر جو کہ مرفوع ہو. مطلب یہ کہ اس کے لیے ایک اسم مرفوع ہوتا ہے، اس کے لیے ایک اسم مرفوع ہوتا ہے، یعنی فاعل. احدہما بدل، یہ نہیں بلکہ مطلب کو یوں بیان کرے تو بہتر ہے. یہ تو بات قطعی ہے کہ جو ہے وہ ایک فاعل لیتا ہے، یہ ایک فاعل لیتا ہے. یہاں پر دو اسم مرفوع سے مراد یہ نہیں ہے کہ مثلا جو ہے نعمہ کے لیے دو اسم مرفوع ہو اور دونوں فاعل ہو، نہیں. یہ بات درست ہے کہ دو اسم مرفوع پر دونوں داخل ہوتے ہیں. اس کو یوں بیان کریں، مثلا نعمہ بھی دو اسم مرفوع پر داخل ہوتا ہے، بئس بھی دو اسم مرفوع پر داخل ہوتا ہے. لیکن دو اسم مرفوع میں سے ایک نعمہ کا فاعل ہوتا ہے، ایک مخصوص بالمدح کہتے ہیں اس کو. واضح کوئی بات؟ مثال ابھی مثلا نعم الرجل زید، مطلب کو پہلے مثال کے طور پر نعم الرجل زید، دو اسم مرفوع ہے کہ نہیں؟ نعمہ داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس مطلب کو یوں بیان کریں کہ نعمہ دو اسم مرفوع پر داخل ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں نعمہ کے لیے فاعل ہے، نہیں. ایک فاعل ہے، پہلا والا اس کے لیے فاعل ہے، لیکن دوسرا کیوں مرفوع ہے وہ ابھی مطلب میں خود بیان کریں گے عبارت میں. ترکیب ضروری ہے، ٹھیک ہے. نعم الرجل زیدون میں دو ترکیبیں ہوتی ہیں، اسی لیے یہ متن میں بیان کیا ہے، بہت مہم ہے. یہ دونوں دو اسم مرفوع پر داخل ہوتے ہیں، لیکن ایک احدہما ان دونوں اسموں میں سے ایک یسمى الفاعل، فاعل نام رکھا جاتا ہے ایک کا، والثانی دوسرے کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ مفعول ثانی ہے. المخصوص بالمدح والذم، مخصوص بالمدح رکھا جاتا ہے یا ذم رکھا جاتا ہے. اگر نعمہ ہے تو مخصوص بالمدح کہتے ہیں، بئس ہے تو مخصوص بالذم. مثلا نحو نعم الرجل زید، کتنا اچھا ہے وہ رجل جو کہ زید ہے. تو دو اسم مرفوع پر داخل ہوا نعمہ. یسمى احدہما یسمى الفاعل، ان دونوں میں سے ایک کا نام فاعل رکھا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ رجل ہے. والثانی دوسرے کا نام مخصوص بالمدح اور ضم رکھا جاتا ہے. مثلا زید نعمہ ہے تو مخصوص بالمدح نام رکھا جاتا ہے. اب بیسا میں مثال آئے گی وہاں پر مخصوص بالضم. ایسا وہی بات، ایسا نہیں کہ نعمہ کا جو دوسرا ہوتا ہے اس کا نام مخصوص بالمدح بھی نام رکھتے ہیں، ضم بھی نہیں. مذمت بیسا میں ہے تو بیسا کا جو دوسرا ہے اس کا نام جو ہے مخصوص بالضم رکھا جائے گا، نہیں کہ نعمہ کا. صحیح، ٹھیک. بس دو اسموں پر داخل ہوں گے ان میں سے ہر ایک، لیکن ایک فاعل ہوگا اور دوسرا مخصوص بالمدح.
ٹھیک ہے ایک میں تو نعمہ نے عمل کیا یا بیسا نے عمل کیا وہ مرفوع ہو گیا، لیکن دوسرا کیوں مرفوع ہوگا؟ اس میں ہی مرفوعین کہا نا، بالکل دوسرا کیوں مرفوع ہے؟ کیا عامل ہے وہاں پر رفع دینے کا؟ یہ تھوڑی دیر بعد فانتظروا قلیلا. لیکن مہم چیز افعال مدح اور ذم کے فاعل کی شرائط مہم ہے. وہ کیا ایسا نہیں کہ ضرب زیدون کی طرح بس فاعل واقع ہو گیا تمام، نہیں، ان کے فاعل کے لیے کچھ مخصوص شرائط ہیں. افعال مدح اور ذم، جو بھی افعال مدح یا ذم پر دلالت کرتے ہیں ان کے فاعل کی شرائط. وشرطہما، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ شرطہما یعنی تعلقہ میں بھی ضمیر اسی بات کی طرف پلٹائی، کس کی طرف؟ نعمہ اور بیسا. شرطہما نعمہ اور بیسا کے فاعل کی شرط، دونوں میں سے ہر ایک کے فاعل کی شرط کیا ہے؟ ان یکون، وہ فاعل ہو، کیا ہو؟ معرفا باللام، معرف ہو لام کے ذریعے سے، یعنی اس کو معرفہ بنایا گیا ہو الف لام کے ذریعے سے. صحیح. کما مر، جیسا کہ مثالوں میں آپ نے ملاحظہ کیا، نعم الرجل، الرجل معرفہ ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح. اس کے بعد وہ بئس الرجل، دونوں کا فاعل جو ہے معرب باللام ہے، یہ پہلی شرط. او مضافا الى المعرف بها، اگر خود معرف نہیں ہے الف لام کے ذریعے سے تو مضاف ہو، آگے اضافہ ہو اس اسم کی طرف جس کو معرفہ بنایا گیا ہو بہا اسلام کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. واضح ہوئی بات؟ خود الف لام دار ہو دوسرے الفاظ میں، یا ایک الف لام دار اسم کی طرف اضافہ ہو. نحو مثلا غلام، نحو نعم غلام الرجل زید. نعمہ کا فاعل کیا ہے یہاں پر؟ غلام ہے، الف لام دار نہیں ہے لیکن اضافہ ہے الف لام دار کی طرح. ٹھیک. خود دوسرے الفاظ میں خود معرفہ ہو الف لام کے ذریعے سے یا اضافہ ہو الف لام دار کی طرح. صحیح. دو چیزیں. تیسری چیز کیا ہے؟ او مضمرا، یا ضمیر ہو ان کا فاعل. ٹھیک ہے نہیں؟ یعنی عطف کس کے اوپر؟ معرفن ہے نا، اسی کے اوپر. یعنی ان یکون الفاعل معرفا او ان یکون مضافا او ان یکون مضمرا. ضمیر ہو لیکن شرط ہے ضمیر ہونے کی صورت میں ایک اور شرط ہے، ممیزا بنکرۃ منصوبۃ، تمییز دی گئی ہو ایک نکرہ جو کہ منصوب ہے، کیونکہ جو بھی تمیز ہے وہ منصوب ہے. اعداد کی بحث مقدم ہوگی کہ نہیں؟ مثلا بعض تمیز منصوب ہے، انشاءاللہ نحو میں اور آگے آئے گا مثلا تمیز منصوب ہوتی ہے، تمیز کا اعراب نصب ہے. تمیز دی گئی اس ضمیر کو ایک نکرہ کے ذریعے سے جو کہ منصوب ہو، کیونکہ ضمیر کا مرجع ذکر نہ ہو تو مبہم ہے یا نہیں ضمیر؟ ضمیر کی تشخیص کس طرح سے ہوتی ہے؟ اس کے مرجع کے ذریعے سے. اگر مرجع کوئی نہیں ہے، کس کی طرف پلٹتی؟ وہ ذکر نہیں ہے تو مبہم ہے ضمیر. اسی لیے کہتے ہیں کہ بعد میں کوئی تمیز آ جائے اس ضمیر کے لیے. نحو مثلا نعم رجلا زید، نعمہ کا فاعل کیا ہے؟ ضمیر ہے، مستتر ہے اندر. نعمہ بہت اچھا ہے. کون اچھا ہے؟ مثلا مبہم ہے، ٹھیک نہیں؟ اس کے بعد رجلن، وہ جو اچھا ہے وہ رجل ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ رجل میں سے کون ہے؟ جو کہ زید ہے. زیدن. او ممیزا بما، ہاں دوسری صورت ضمیر فاعل واقع ہونے کی صورت میں اس کی تمیز کیا ہوگا؟ ایک اسم ہو جو کہ نکرہ ہو، یا جو ہے اس کی تمیز ما ہو، کلمہ ما. ممیزن تمیز دی گئی ہو بما، ما کے ذریعے سے. یہ ما کیا ہے؟ انشاءاللہ بھی بیان ہو رہا نیچے. کلمہ ما کے ذریعے سے تمیز دی گئی ہے. مثلا قرآن کی آیت نحو فنعم ہی، فنعم ہی اصل میں کیا ہے؟ نعم ما ہی. ما کو ما میں ادغام کیا ہے، نعمہ کا ما اور یہ جو ما ہے نا بعد والا، بالکل دونوں میں ادغام کر کے فنعم ما ہی قرآن میں ہے. تو یہاں پر نعمہ کے اندر کیا ہے؟ وہ فاعل ہے ضمیر، ما اس کے لیے تمیز ہے. ما کا کیا معنی ہے ابھی آئے گا. اور ہی کیا ہے؟ وہی مخصوص بالمد ہے. واضح ہوئی بات؟ مخصوص بالمد ہے. خود بیان کرتے ہیں. فما، یہ جو ما ہے کلمہ ما، فنعم ما میں ما، ہنا یہاں اس مثال میں نکرتن، نکرہ ہے بمعنی شیئن، شیء کے معنی. ما یعنی شیء، نہیں موصولہ نہیں،
کیونکہ ماء نکرہ موصول نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات بات شیء کے معنی مثلا جو ہے اگر ظاہر کریں فنعم شیئا ہی، یوں بیان کریں، ماں کو ہٹائیں مثلا فنعم شیئا ہی، وہ ہی کیا ہے؟ بلے بمعنی شیء، جب شیء کے معنی میں ہے تو موضعها، اس کا موضع کیا ہے؟ النصب علی التمییز، فنعما میں ماں کا محل کیا ہے اعراب کے لحاظ سے؟ منصوب، کیوں؟ محل تمییز ہے۔ وَهُوَ مُمَيِّزٌ لِفَاعِلِ نعمہ، یہ ماں تمیز دینے والا ہے لفاعل نعمہ، نعمہ کا جو فاعل اندر مستتر ہے، یعنی ای فنعم شیئا ہی، اصل میں اس طرح سے ہے صحیح۔ یہ ہی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہی ضمیر الصدقات، یہ جو ہے صدقات کی ضمیر ہے۔ کیا ہے وہ صدقات کی ضمیر؟ قرآن کریم میں آیت میں جو ہے ماقبل صدقات ذکر ہے، صدقات کی طرف پلٹنے والی ضمیر ہے، اس کو کہتے ہیں صدقات کی ضمیر، تعبیر اس طرح سے، ٹھیک نہیں؟ ایسا نہیں کہ ضمیر صدقات کوئی الگ کوئی باب ہے اس کی جو نہیں، بلکہ آیت ہے یہ قرآن کی آیت فنعم ما ہی، اس سے ماقبل ذکر ہے صدقات، صدقات کی طرف پلٹتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہی ہے ضمیر صدقات ہے، یعنی صدقات والی ضمیر، صدقات کی طرف پلٹنے والی ضمیر ہے، اور ٹھیک ہے اس کی طرف پلٹتی ہے، لیکن ترکیب میں کیا نام دیتے ہیں اس کو؟ وہی، یہ جو ہی ہے نا وہ والی ہی المخصوصۃ بالمدح ہے، یہاں پر اس مثال میں مخصوص نعم الرجل زید میں زید مخصوص بالمدح ہے، یہاں پر ہی مخصوص بالمدح ہے، تمام، خود یہ مخصوص بالمدح، ہاں یہ خود ہی مخصوص بالمدح ہے، صحیح۔ یہاں تک پہلی صورت یہ ہے کہ ان کا فاعل دونوں کا، نعمہ اور ویسے کا فاعل معرف ہو، مرفوع ہے، مرفوع ہی ہے، معرف باللام ہو، یا معرف باللام کی طرف اضافہ ہو، یا ضمیر ہو۔ ضمیر ہونے کی صورت میں دو صورتیں ہیں، اس کی تمیز یا نکرہ منصوبہ ہے یا کلمہ ما ہے، تمام، بس یہ صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اما یہ شرائط کیوں رکھی گئی ہر ایک کے ساتھ، مثلا تمیز نکرہ جو ہے اس کی ہو، یہ علتیں ہیں دیگر کتابوں میں، من جملہ میں اجمالاً اشارہ کروں گا، وہ یہ کہ مثلا الف لام کے ذریعے سے معرفہ ہو، یہ کون سا الف لام ہے؟ الف لام جنس ہے، نعم الرجل، جنس رجل، واضح ہو گئی بات۔ نعمہ اور بئس کے ذریعے سے ہم عموم مدح، عموماً مدح کے لیے، کسی فرد کی مدح کے لیے نعمہ نہیں ہے، واضح ہو گئی بات، مطلق مدح پر دلالت کرنے کے لیے نعمہ وضع ہوا ہے، یعنی عمومیت ہے، مدح عمومی۔ وہکذا بئس میں مثلا جو ہے ذم عمومی ہے، عمومی مذمت ہے، تو الرجل کے اوپر الف لام جنس داخل ہوتا ہے کہ عمومیت کا فائدہ دیتے ہیں۔ الف لام جنس کا معنی کیا ہے؟ عموم ہے، لہذا کہتے ہیں جو ہے الف لام جنس داخل ہو کر اس میں عمومیت پیدا کرے اس کے فاعل میں۔ اما بعد میں آپ زیدن ذکر کر کے جو ہے مثلا مخصوص بالمدح، یہ جو عام ہے مدح میں، اس سے مقصود یہاں پر میں یہ لیتا ہوں، مثلا زید یہ خاص ہے، مخصوص بالمدح کے، واضح ہو گئی بات۔ مثلا جو ہے نعم الرجل میں جو ہے جنس رجل مکمل طور پر قابل مدح ہے، یہ معنی عمومیت، صحیح۔ اما جو ہے ایسا نہیں ہے کہ میں آخر میں مثلا مخصوص بالمدح کو لے جاتا ہوں، نہیں، مقصود یہ ہے جو عمومی جو میں نے مدح کی ہے اس سے مراد جنس رجل میں سے یہ زید ہے، سب رجال کی مدح میں نہیں کرتا ہوں۔ اسی طرح سے مخصوص بالضم میں بئس الرجل کہا، جنس رجل بس مثلا مکمل جنس ہی جو ہے اچھی جنس سے، بیسک مثال دی نا، مثلا بری ہے مثلا جو ہے جنس رجل مکمل، لیکن خاص کرتا ہوں نہیں، عمر یا بکر مثلا یہ قابل مذمت ہے۔ اب یہاں پر یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے، وہ بعد ذکر الفاعل سے مراد، کہتے ہیں کہ فاعل کو جب آپ نے ذکر کیا ہے بئس کے لیے یا نعمہ کے لیے، کیا حاجت پڑی آپ کو کہ جو ہے بعد میں ایک مخصوص کے نام سے کو ذکر کرے، یا مخصوص بالمدح ہو نعمہ میں، یا مخصوص بالضم ہو مثلا بئس، کیا ضرورت ہے آپ کو اس کی طرف اظہار؟ نعمہ کا فاعل ٹھیک ہے نعم الرجل، تمام شد، بئس الرجل، پھر بعد میں جو ہے مخصوص بالمدح کے نام سے، کہتے ہیں کہ وَبَعْدَ ذِكْرِ الْفَاعِلِ، فاعل کو ذکر کرنے کے بعد، عَلَىٰ أَيِّ وَجْهٍ، یہ فاعل جس وجہ پر بھی ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ عبارت بہت مبہم رہتی تھی جعفریہ میں طلاب کے لیے، ذکر وَبَعْدَ ذِكْرِ الْفَاعِلِ، فاعل کو ذکر کرنے کے بعد، عَلَىٰ أَيِّ وَجْهٍ، عَلَىٰ أَيِّ وَجْهٍ یعنی عَلَىٰ أَيِّ وَجْهٍ هَذَا الْفَاعِل، یہ فاعل جس وجہ پر بھی ہو، یعنی کیا مطلب؟ معرب باللام ہو
یا معرب باللام کی طرف اضافہ ہو یا ضمیر ہو، جو بھی ہو، علی ای وجہ سے مراد یہ ہے، صحیح یعنی جیسا بھی ہو اس کے فاعل کو ذکر کرنے کے بعد کیوں ذکر کیا جا رہا ہے اس مخصوص کو، مطلب یہ ہے. بلے واضح ہو گئی اشکال. جس طرح سے بھی ہو فاعل ہے اس کا، چاہے معرب باللام ہو یا معرب باللام کی طرف اضافہ ہو یا ضمیر ہو، اس کے لیے تمیز جیسی بھی ہو، مثلا تمیز جیسا بھی ہو اس کے لیے فاعل ہے. وبعد ذکر الفاعل علی ای وجہ هذا الفاعل یذکر المخصوص، مخصوص کو ذکر کیا جائے گا. پہلا مطلب یہ ہے، بالکل فاعل جس صورت پر بھی ہو مخصوص کو ذکر کیا جائے گا. کیوں کیوں مخصوص کو ذکر کیا جائے گا؟ لأن ذکر الشیء، شیء کو ذکر کرنا، مبہمن حالت ابہام میں، یعنی دوسرے الفاظ میں نعمہ اور بیسا کا فاعل مبہم ہوتا ہے. نعم الرجل کہا، میں نے کہا عموم مدح کے لیے کہا نا، بہت اچھا ہے، مثلا جو ہے جنس رجل بہت اچھے ہے، جنس کا معنی ہے، عمومیت کا معنی ہے. کون مرد خارج میں کون ہے؟ ٹھیک ہے آپ نے ایک جنس کی مکمل مدح کی ہے، لیکن کون ہے مشخصاً فرد جس کی آپ مدح کرتے ہیں؟ واضح ہوئی بات. تو ابہام ہے کہ نہیں فاعل میں؟ نعم الرجل کا عمومیت ہے، کوئی ایک فرد کے ساتھ خاص نہیں ہے مدح. وہاں کے بئس الرجل کہا، کون ہے؟ منو ہذا. واضح ہو گئی بات. بعد ذکر الشیء مبہمن، مبہمن مطلب بیان ہونے کے بعد اب سامع سننے والا مکمل طور پر متوجہ ہوتا ہے. یہ عموماً جو ہٹ کرتا ہے مثلا کسی کے اوپر یا مدح کرتا ہے، کوئی فرد ذکر کرے گا یا نہیں، سامعین متوجہ ہوتے ہیں اس بات کی طرف. ابہام کے بعد تفصیل کا جو ہے محتاج ہوتا ہے سامع. کہتے ہیں کہ لأن ذکر الشیء مبہمن، شیء کو مبہم ذکر کرنے کے بعد، ثم مفسرا، پھر اس کے بعد مبہم ذکر کرنے کے بعد دوبارہ تفسیر کے ساتھ ذکر نہ کرنا، اوقع فی النفوس، نفوس میں یہ بات زیادہ جو ہے بیٹھ جاتی ہے، واقع ہوتی ہے زیادہ. اوقع سے کیا مراد؟ زیادہ واقع ہوتی ہے، مطلب ایک جو ہے زیادہ نفوس قبول کرتے ہیں اس مطلب کو. واضح ہو گئی بات. لأن ذکر الشیء مبہمن، شیء کو ذکر کرنا مبہم، ثم مفسرا، پھر تفسیر کے ساتھ ذکر کرنا، یہ زیادہ اوقع ہے، زیادہ مانوس ہے نفوس میں. ٹھیک ہے آپ آسانی سے ایک دفعہ ظاہر کریں تب بھی جو ہے سامنے والا سنتا ہے، لیکن ایک دفعہ اس کو جو ہے تڑپانے کے بعد سامنے والے کو ذکر کریں تو نفوس اس مطلب کو زیادہ عمیق طریقے سے لیتے ہیں. نفوس سے مراد لوگ، یعنی جو سامعین ہیں مثلا. یعنی نعمہ اور بیسا ڈائریکٹ جو ہے زیدون یا عمر بکر پہ داخل نہیں ہوتا ہے. نہیں اس کا یعنی ان کے فائل میں اجمال ہے، ابہام ہے. واضح ہو گئی بات. یعنی فعل الف لام کے ذریعے جس کو مرفوع کی جائے. بلے مثلا ابھی جو مقولہ کے طور پر ہم نے مثال پیش کی، وَنِعْمَ مَا يَقُولُ الْعَرَبُ، کیا خوب کہا ہے جو عربوں نے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ ابہام ہے یا نہیں ہے؟ بعد میں لاؤں گا مثلا مثال کے طور پر عربوں نے جو کہا ہے وہ یہ ہے. وَبِئْسَ مَا يَقُولُ الْعَرَبُ بالفرض. صحیح ہے مطلب واضح ہے یہاں تک. اب اس کے بعد ترکیب، مثال کی ترکیب. نعم الرجل زید، ایک دفعہ دیکھیں تجزیہ ہے، جز کر کے بیان کرنا. مثلا نعمہ فعل ہے، زید فاعل ہے، نعم الرجل، الرجل فاعل ہے، اور اس کے بعد زید مثلا مخصوص. یہ تجزیہ ہے، جز کر کے ہر ایک کا نام دینا. ترکیب ملائے ایک دوسرے کے ساتھ اعراب کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے. مثلا نعم فعل ہے، زید فاعل ہے، صحیح. رفع کہاں ہے؟ اوپر، زید کے اوپر رفع ہے، تنوین ہے. الرجل فاعل ہے، زیدن کیا ہے؟ مخصوص ہے. ٹھیک ہے آپ جز کا نام دے دیا، لیکن ترکیب کے لحاظ سے کیا ہے؟ سابقہ کے ساتھ ارتکاب، رب دینے کے بعد کیا بنتا ہے؟ فاعل ہے، مبتدا ہے، خبر ہے. اعراب کے لحاظ سے ہم نے کہا مرفوع ہوگا، لیکن رفع کس عنوان سے؟ واضح ہو گئی بات. والمخصوص مبتدأ، مثال ایک لے لیں، مثلا سابقہ مثالوں میں سے نعم الرجل زیدن میں وہ کیا ہے؟ رجل زیدن مخصوص ہے. یہاں پر کیا ہے؟ کہا مطلقاً والمخصوص کہا، مخصوص بالمدح نہیں کہا، مخصوص بالذم نہیں کہا، مخصوص جہاں بھی واقع. ہلو جی کل حسین یہ بالا ہے تو وقت المولدہ بمحال ہے دوسرا سلو رکی وطن رکی دومی میں رکی مو گئے لے لپی
سوا دو ون روح بسن دايل وطني من بجا درس الوا خدا حافظ شو والمخصوص مبتدأ مخصوص چاہے مخصوص بالمدح ہو نعم الرجل زید میں یا مخصوص بالمدح مطلق ہے مبتدا ہے ما قبله خبره اس کا ما قبل خبر ہے بناء علی هذا کیا کہیں گے خبر مقدم مبتدا مؤخر مثلا نعم الرجل نعمہ فعل الرجل فاعل فعل فاعل جملہ خبر مقدم زید مبتدا مؤخر واضح ہوئی بات کیونکہ جو بھی کیسے مثلا تقدیم و تاخیر مبتدا دائما کیا ہے آغا مجہول ہوتی ہے مبتدا میں جو مجہول ہے اس کو مبتدا بنانا ہوتا ہے جو معلوم ہے اس کو خبر ہے میں خبر کس کو دے رہا ہوں سامنے والے کو مثلا مخاطب جاہل اس مبتدا سے زید کیا ہے مذموم ہے ممدوح ہے واضح ہوئی بات تو نعم الرجل زیدون صحیح ما قبلہ خبرہ ایک یہ ترکیب عکس کرو او نہیں عکس نہیں او خبر مبتدأ محذوف یا یوں نعم الرجل فعل و فاعل تمام شد لیکن یہ جو مخصوص کیا ہے ایک مبتدأ محذوف کی خبر ہے نعم الرجل و زید واضح ہو گئی بات مبتدأ مؤخر نہ لے لیں جب اس طرح ترکیب کریں گے تو دو جملے ہوں گے نعم الرجل جملہ فعلیہ الگ بنے گا یہ ایک الگ جملہ اسمیہ بنے گا هو زید فعل الاولی پہلی والی جو ترکیب بیان کی کون سی ترکیب نعم الرجل جملہ خبر مقدم زید مبتدا مؤخر جملۃ واحدۃ ایک جملہ بنے گا وہ جملہ مبتدا خبر مقدم ہے یہ زید مخصوص جو مبتدا مؤخر ہے وعلى الثاني دوسری جو ترکیب بیان کی او خبر مبتدا محذوف کی بنا پر جملتان دو جملے بنیں گے کس طرح سے نعم الرجل ایک جملہ بنے گا فعل اور فاعل هو زید جو مبتدا محذوف کے لیے خبر لے اس بنا پر ایک جملہ بنے دو جملے تمام اس کے بعد سابقہ مطلب میں بیان ہوا کہ فاعل کی شرائط کیا ہے ابھی اس مخصوص کی شرائط وہ شرط المخصوص چاہے مخصوص بالمدح ہو یا ذم ہو کیا شرط ہے ان یکون مطابقا للفاعل فاعل کے ساتھ مطابق ہو کس لحاظ سے فی الجنس تذکیر و تانیث والافراد والتثنیہ بلے والجمع والتذکیر والتانیث ان تمام چیزوں میں تقول مثلا نعم الرجل زید تذکیر میں مفرد میں تمام چیزوں میں واضح ہوئی بات تعریف میں مثلا معرفہ ہے جنس میں رجل ہے تو بلے ونعم الرجلان الزیدان یہاں پر مطابقت تثنیہ ہونے کے حوالے سے ونعم الرجال الزیدون مطابقت ہے نا جمع میں ونعمت المرأة ہند تانیث کے لیے مثال ہے ونعمت المرأتان الہندان یہاں پر مطابقت ہے بلے ونعمت النساء الہندات اعراب مبہم نہیں ہونا چاہیے ہاں بس ترکیب وہی ہے تثنیہ ہو جمع ہو جو اوپر ترکیبیں بیان کی نا مخصوص پر رفع یا مبتدا مؤخر ہونے کے اعتبار سے یا مبتدا محذوف کے لیے خبر ہونے کے اعتبار سے مخصوص پر رفع ہے بس باقی جو فاعل ہے اس کا رفع فاعل ہونے کی بنا اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ وقد يحذف المخصوص اذا علم کبھی اس مخصوص کو حذف کیا جاتا ہے اگر معلوم ہو مثلا کسی قرینے کے ذریعے آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مخصوص یہ ہے ضروری نہیں ہے کہ ذکر کرنا چل رہا ہو بلے مثال نحو نعم العبد ایک یہ مثال نعم الماہدون دوسری مثال نعم العبد میں حضرت ایوب کا قصہ جاری ہے اوپر سے اس کا صبر وہکذا مثلا اس کی جو ہے سیرت کے بارے میں خدا متعال گفتگو کرتے کرتے اس قدر صبر کیا اتنی آزمائشوں میں آخر میں آ کے نعم العبد کہا کتنا اچھا بندہ ہے میرا گئی بات اب ضروری نہیں کہ سارا قصہ بیان ہونے کے بعد آخر میں پھر ایوب کو ذکر کریں کیوں قصہ ہی چل رہا ہے ایوب کے بارے میں حضور کی بات معلوم ہے یہاں پر ایوب ہے جس کی کہانی بیان ہو رہی ہے وہ ایوب ہے لہذا نعم العبد کہنے کے بعد آخر میں ایوب کو لانا مخصوص کو ضروری نہیں ہے کیوں معلوم ہے یہ ایوب ہے بھلے جس کی جو ہے تعریف میں مثلا خدا متعال نے مختلف آیات نازل کی اس کے بعد نعم الماہدون ایک جو ہے اپنے بندے کی تعریف میں اور دوسری آیت جو ہے اپنی تعریف میں خدا متعال نے یہ آیت ٹھیک نہیں مصنف نے زبردست جمع کیا دونوں کو نعم العبد ایوب کی تعریف اس میں نعم الماہدون میں اپنی تعریف کی ہے وہ کس طرح سے سابقہ آیت اس طرح سے
वल-अर्ज़ फ़रशनाहा, हमने ज़मीन को मसलन आज को जो है फर्श के तौर पर बिछा दिया। निअमल माहिदून, कितने अच्छे बिछाने वाले हैं, माहिद बिछाने वाला, वाज़ो गई बात। वल-अर्ज़ फ़रशनाहा, ज़मीन को हमने बिछाई, हमने फरशना क्या से गए फरशना नहनु, फरशना में क्या है फाइल नहनु, बस फनिअमल माहिदून, बिछाने वाले अच्छे कौन नहनु, वो मखसूस बिल मदह है, उसको हज़फ किया। तमाम, बस निअमल अब्द में मखसूस क्या है अय्यूब है, निअमल माहिदून में नहनु है। क्यों, कहाँ से पता चला, इसलिए कि साबिक़ा आयत में खुदा ने फरमाया वल अर्ज़ फरशनाहा, हमने, ये बिछाने वाले कौन है, हम हैं, यानी नहनु। फरशनाहा में फरशना मुतकल्लिम का सिग़ा माल गैर का, उसमें नहनु है, वही बिछाने वाले ही ये निअमल माहिदून, कितने अच्छे बिछाने वाले हैं। कौन सी सूरह? ये सूरह नंबर नहीं पता मुझे, अगर आप लोग चाहते कल मैं निकाल के लाऊंगी इन आयतों को, अगर मुअज्जम मुफ़ारिस में देखना पड़ेगा। भले यहाँ तक निअमा और बेसा हम फारिग हो गए। अब मतलब बसीत है, मुश्किल नहीं है, इसीलिए इसको तमाम करते हैं। वसाआ, तीसरा साआ है, ये मजम्मत के लिए भी, और उसके बाद हब्बदा है, वो मदह के लिए, यानी चार है ना, इनमें से जो है दो मदह के दो ज़म के लिए। बेसा और साआ, साआ यानी सू से है, बुरा, मतलब हब्बा या हब्बदा, हब्बाब कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर बच्चे भी आम इस्तेमाल में यही है। वसाआ यजरी मजरा बेसा, साआ वही बेसा की तरह ही जारी होता है। बेसा के लिए क्या फ़ाइल है कि मसलन उसके लिए मखसूस बिज़्ज़म है कि नहीं, इसकी चीज़ें इसमें भी है। नहु साअ रजुल ज़ैदुन, तमाम। साअ रजुलन बकरुन, किसके लिए तमीज़, वहाँ पर बेसा के लिए कहा था कि नहीं, ज़मीर हो तो जो है उसके लिए तमीज़ नकिरा लाना ज़रूरी है, बिल्कुल सही, यहाँ पर नकिरा के तौर पर लिखा है साअ रजुलन। वक़द युस्तअमलु, हाँ ये फ़र्क है आगा, ठीक है, उसका फ़ाइल अलिफ लामदार होगा, कभी फ़ाइल ज़मीर है तो उसके लिए तमीज़ नकिरा है, तमाम ये चीज़ें उसकी तरह, लेकिन फ़र्क क्या है, अगर कोई फ़र्क नहीं है तो क्या फ़ायदा फिर साअ को अलग जिक्र करने का। जहाँ कहीं भी मदह और ज़म की बात आ जाए वो इंशाआत में दाखिल है। इंशाए मदह यानी ईजाद, अमर हाजिर है कि नहीं, इज़रिब, अभी ईजाद करो। अम्मा कहते हैं कि साअ कभी कभार खबर में इस्तेमाल होता है, खबर देना यानी क्या मतलब, वाक़े जो हुआ काम उससे खबर देने के लिए साअ इस्तेमाल होता है। अम्मा बेसा फ़कत ईजाद के लिए, इंशा करने के लिए, अभी मसलन निअमर रजुल, अभी मैं बेसर रजुल, मसलन अभी मैं मजम्मत को ईजाद करता हूँ, सही होगी नहीं, ये माना है, यानी मदह और ज़म इंशाआत में से, खबर में से नहीं है। लेकिन कहते हैं ठीक है साअ बेसा की तरह ही है, लेकिन वक़द युस्तअमलु, इस साअ को इस्तेमाल किया जाता है फिल अखबार अयज़न, जिस तरह से इंशाए ज़म के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह से अयज़न नीज़ खबर देने के लिए। नहु मसलन साअनी हाज़ल अम्रु, साअनी, साअ फेल, नून विक़ाया या मुतकल्लिम, हाज़ा फ़ाइल, अल अम्रु उसके लिए बयान है। अम्मा ये ज़हन में रखिए कि जो है साअ जब जो है खबर में इस्तेमाल हो तो इसके लिए मखसूस बिल मद इस तरह की बात नहीं होती है, यहाँ पर बस हो गई बात, न मखसूस बिल ज़म न इस तरह की नहीं है वहाँ पर। साअनी हाज़ल अम्र, इस अमर ने मुझे जो है रंजीदा कर दिया, मतलब साअनी हाज़ल अम्र का माना क्या है, इस अमर ने मुझे गमगीन कर दिया। मायने भी चेंज हो जाएंगे। हाँ माना भी चेंज होगा, इसीलिए कहते हैं कि वह हुआ, माना किस तरह से करना इसका, वह हुआ नक़ीज़ु सर्रनी, सर्रनी का नक़ीज़ है, सर्रनी क्या सिग़ा है, सर्रनी ये सर्रा, सर्रा फेल, नून विक़ाया में इसको आखिर में या मुतकल्लिम है। ग़रबनी, उसने मुझे मारा है कि नहीं, सर्रनी, उसने मुझे जो है खुशगवार कर दिया, खुश कर दिया, सर्रनी सुरूर से है, सर्रा। मसलन इसको खोल के बयान करें, सर्रनी ज़ैदुन, ज़ैद ने मुझे खुश कर दिया, खुशहाल कर दिया, ज़ैद मरा खुशहाल कर, है कि नहीं। साअनी हाज़ल अमर, अक्स बयान करो, गमगीन कर दिया, मुझे दुख पहुंचाया उसने। साअनी हाज़ल अमर, इस अमर यहाँ पर हम हाज़ा है मसलन, या साअनी ज़ैदुन, मसलन ज़ैद ने मुझे, ज़ैद की तरफ से मुझे तकलीफ पहुंची, या ज़ैद ने मुझे तकलीफ पहुंचाई, मतलब बाज़ हो गई बात, ये माना, यानी नक़ीज़ सर्रनी का माना करो, सर्रनी में जो माना है उसका नक़ीज़, हाँ उसने मुझे दुख दिया। तमाम, इस सूरत में जब खबर में इस्तेमाल हो तो इसके लिए मखसूस बिल मद, ये शेख रोज़ का सवाल है, यहाँ पर मखसूस बिल मद कहाँ है,
یہ فرق ہے، نہیں ہے اس کے لیے مخصوص بالمدح. یہاں پر انشاء مدح یا انشاء ضم نہیں ہے تاکہ کوئی مخصوص ہو وہاں پر نہیں. خبر ہے، خبر دے رہا. مثلا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس نے مجھے جو ہے اس کی طرف سے دکھ پہنچا، مجھے اس کی طرف سے تکلیف پہنچی، مثلا یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں. وساءت المرأة ہند کما مؤنث کے لیے، کما تقول بئست المرأة ہند، فرق نہیں ہے. اما یہ مثال کس کے لیے ساءت المرأة ہند مخصوص بالضم کے لیے ہی ہے. بئس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں یہاں پر، جس طرح سے وہ مؤنث میں اس کے لیے فاعل کے، اسی طرح تانیث میں بھی فرق نہیں ہے، یعنی اس کی طرح بلے فرق یہاں پر ہے. کبھی کبھار یہ خبر میں استعمال ہوتا ہے. ومنها حبذا، ان چار میں سے آخری حبذا ہے، کہتے ہیں یہ مخصوص بالمدح ہے. وهو مرکب من حب وذا، یہ حبذا ایک کلمہ نہیں ہے، حب حب سے ہے اور ذا ہے اس کے بعد. کہتے ہیں کہ وہ فاعلہ ذا، یہی ذا ہی اس کا فاعل ہے. صحیح بلے. اس سے کیا ارادہ کیا جاتا ہے؟ ذا اسم اشارہ ہے کہ نہیں. وَيُرَادُ بِهِ، اس ذا جو کہ فاعل ہی سے ارادہ کیا جاتا ہے، المشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے یہاں پر. حبذا مثلا یہ بہت اچھا ہے، مثلا بہت حباب ہے یہ. حبذا یعنی ذا مقصود نہیں، خود ذا ممدوح نہیں ہے ہاں، بلکہ ذا کے ذریعے سے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ مشار الیہ مقصود ہے محبوب ہونے میں. وَيُرَادُ بِهِ، اس فاعل کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے المشار الیہ فی الذہن. ذہن میں مثلا آپ نے کسی کی طرف اشارہ ہے، آپ تاریخ میں مثلا حبذا، صحیح، تو ذہن میں کسی کو رکھا ہے کہ ذا کے ذریعے سے کسی کی طرف اشارہ کیا ہے وہ مخصوص ہے. مثلا کما یراد بالرجل فی نعم الرجل زید، جس طرح سے آپ قصد کرتے ہیں الرجل میں کسی کو، ذہن میں قصد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں مثلا، تو اسی طرح سے حبذا میں ذا کے ذریعے سے کسی کو مقصود، کوئی مقصود ہے آپ کے ذہن میں، وہی مقصود ہے یہاں پر تعریف میں. صحیح. ولا يتغیر لفظه، لفظ ذا تغییر نہیں ہوتا ہے، ذا رہتا ہے، تانیث ہو تذکیر ہو جو بھی ہو. واضح ہو گئی بات. یہ ہے ولا يتغیر لفظه، بل سواء كان المخصوص مفردا او مثنى او مجموعا او مذکرا او مؤنثا. مخصوص جیسا بھی ہو جو بھی ہو لیکن یہ زیادہ رہے گا. آسانی ہے. نحو حبذا زید والزیدان والزیدون وحبذا ہند والہندان والہندات. کیف ہو، یہ فاعل ہو گیا، فاعل کی بات ہو گئی. وبعدہ المخصوص بالمدح، ذا کے بعد مخصوص بالمدح آئے. واضح ہو گئی بات. مخصوص بالمدح چونکہ ذا کا مشار الیہ یہاں پر نہیں ہے، سامنے آپ معین کریں گے اس کو نہیں. حبذا کوئی ذہن میں ہے، کہا کہ نہیں المشار الیہ فی الذہن، جس طرح سے الرجل کہنے سے ذہن میں خاص مرد ہے، بعد میں آپ مخصوص کے طور پر ظاہر کرتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے حبذا کہنے میں ایک مشار الیہ ہے جو ذہن میں مبہم ہے. وہ آپ کے ذہن میں مجھے کیا پتا ہے بہم ہے یا نہیں ہے، آپ بعد میں ظاہر کریں مخصوص کی شکل میں. اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بعدہ المخصوص بالمدح. حبذا مثلا امرأۃ، امرأة کے بدلے میں کسی کا نام رکھنا. صحیح. اعراب کے لحاظ سے، ترکیب کے لحاظ سے کہتے ہیں وہ اعرابہ کہ اعرابی مخصوص نعمہ. یہ جو ابھی مخصوص ذکر ہوگا حبذا کے بعد جو مخصوص، اس کا اعراب کہ اعراب مخصوص نعمہ. نعمہ میں جو اعراب بیان ہوا، کبھی مبتدا، کبھی مبتدا مؤخر، کبھی مبتدا محذوف کے لیے خبر. اسی طرح سے یہاں پر بھی اسی خود بیان کرتے ہیں. وَإِعْرَابُهُ کہ اعراب مخصوص نعمہ، وہ کیا ہے اعراب اس کا؟ مخصوص نعمہ کا اعراب فی جواز کون المخصوص مبتدأ، مخصوص کا مبتدا ہونا جائز تھا کہ نہیں وہاں پر. وما قبلہ خبرہ، یہ ایک اعراب. او خبر مبتدأ محذوف، یا مبتدا محذوف کے لیے خبر لے لیں. دونوں صورتیں وہاں پر جائز ہے، یہاں پر بھی وہی صورتیں ہیں. وصلی اللہ علیہ وسلم.